عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں آج کلام خدا میں سے کچھ حوالہ جات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر متی 18 باب کی 1 سے 6 آیات۔ یہ حوالہ یسوع مسیح کی قیمتی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ آئیں متی 18 باب کی 1 سے 6 آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس وقت شاگرد یسوع کے پاس آ کر کہنے لگے، پس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ اس نے ایک بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم توبہ نہ کرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانند چھوٹا بنائے گا، وہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا۔ جو کوئی ایسے بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے، وہ مجھے قبول کرتا ہے، لیکن جو کوئی ان چھوٹوں میں سے جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں کسی کو ٹھوکر کھلاتا ہے، اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ بڑی چکی کا پاٹ اس کے گلے میں لٹکایا جائے اور وہ گہرے سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ آمین۔ یہ آیات عاجزی، بچوں جیسا ایمان، دوسروں کے لیے محبت اور برگزیدوں کے ساتھ سلوک کے موضوعات پر توجہ دلاتی ہیں۔ عزیزو، اس حوالہ میں ہم شاگردوں کو یسوع مسیح کے پاس آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ یسوع سے سوال کرتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ یہ سوال ایک عام انسانی سوچ اور خواہش کی عکاسی کرتا ہے، کیونکہ انسان کی سوچ عزت، شہرت، پہچان اور حیثیت یعنی میں کے گرد گھومتی ہے، جو کہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ انسان کے خیالات ہمیشہ سے ایسے ہی ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا جس میں وہ انسان کی عظمت، عزت اور درجے یعنی اسٹیٹس کے بارے میں روایتی سوچ کو چیلنج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک تم توبہ نہیں کرتے، اپنے آپ کو بدل نہیں لیتے، راست باز نہیں بن جاتے اور چھوٹے بچوں کی مانند نہیں بن جاتے، تم کبھی آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عزیزو، یہ الفاظ گہرے معنی رکھتے ہیں۔ آئیں آسمان کی بادشاہی پر غور کریں۔ عزیزو، نئے عہد نامہ میں یسوع کی تعلیمات میں آسمان کی بادشاہی کا تصور مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یسوع مسیح اکثر آسمان کی بادشاہی کی وضاحت کے لیے تمثیلوں اور تعلیمات کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ لوگ اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں یا آسمان کی بادشاہی کا تجربہ کیسے کر سکتے ہیں۔ مختلف لوگوں کی تشریحات مختلف ہو سکتی ہیں،
لیکن اسے عام طور پر خدا کے ساتھ مفاہمت کی حالت کے طور پر سمجھا جاتا ہے، جہاں برگزیدہ لوگ خدا کے الہی منصوبے کے مطابق رہتے ہیں اور اس کے فضل اور برکات کا تجربہ کرتے ہیں۔ یہ مسیحی تعلیمات کا ایک بنیادی پہلو ہے جو خدا کی حکمرانی کے سلسلہ میں انسانیت کی حتمی تقدیر اور مقصد سے متعلق ہے۔ آسمان کی بادشاہی مسیحیت میں ایک تصور ہے جو اس دائرے یا ڈومین سے مراد ہے جہاں خدا کی حکمرانی اور حاکمیت اعلیٰ ہے۔ یہ اکثر بائبل میں خدا کی بادشاہی کی اصطلاح کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آسمان کی بادشاہی ایک جسمانی جگہ کی بجائے وجود کی حالت یا روحانی حقیقت کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ خدا کی حکومت اور اس کی الہی مرضی کی تکمیل کے تصور کو مجسم کرتی ہے۔ مسیحیت میں اسے راست بازی، امن اور ابدی زندگی کی جگہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ دنیا کے گناہ، مصائب اور عدم استحکام کے نظام سے بالکل مختلف ہے۔ یہ آیات آسمانی بادشاہی کی نوعیت اور اقدار کو واضح کرتی ہیں۔ یہ سکھاتی ہیں کہ آسمانی بادشاہی میں عاجزی، ایمان اور دوسروں سے محبت کا بہت زیادہ درجہ اور احترام ہے، اور یہ وہ خصوصیات ہیں جو افراد کو اس بادشاہی کا حصہ بننے کے لیے پیدا کرتی ہیں۔ عاجزی ایک خوبی ہے جسے دنیا خامی سمجھتی ہے۔ عاجز آدمی کو خدا پسند کرتا ہے، لیکن دنیا والے حقیر سمجھتے ہیں۔ عاجزی میں بے نیاز رویہ، تکبر اور غرور نہیں ہوتا۔ عاجزی میں کسی کی صلاحیتوں اور حدود کا ایماندار اور حقیقت پسندانہ نظریہ شامل ہوتا ہے۔ عاجز افراد دوسروں پر غلبہ یا برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کی عزت اور قدر کو تسلیم کرتے ہیں۔ عاجزی میں اکثر دوسروں سے سیکھنے اور اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے، شکر گزاری اور کھلے پن کے احساس کے ساتھ نئی زندگی سے رجوع کرنے کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ عاجزی کو بہت سی ثقافتوں اور مذاہب میں ایک مثبت اور نیک خصلت سمجھا جاتا ہے، جو ہمدردی، تعاون اور دوسروں کی بھلائی پر توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ بچوں جیسا ایمان، یہ ایک اور مرکزی موضوع ہے۔ یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بچوں جیسا ایمان ہونا چاہیے۔ بچوں جیسا عقیدہ کسی چیز پر ایک سادہ بھروسہ اور اٹل یقین ہے جو عام طور پر مذہبی اور روحانی معاملات سے وابستہ ہوتا ہے۔ یہ معصومیت اور خلوص جیسی خوبی ہے
جس میں شک نہ ہو۔ جس طرح بچے بغیر سوچے سمجھے پورے دل سے بھروسہ کرتے ہیں، ویسا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ ان آیات میں عقیدے میں سادہ، مخلص اور اٹل اعتماد رکھنے کی اہمیت پر زور دیا جاتا ہے۔ دوسروں کے لیے محبت، مہربانی اور دیکھ بھال۔ اس سے مراد ہمدردی اور خیال رکھنے والے اعمال اور رویے ہیں، جن سے افراد یا گروہوں کے لیے ان کی فلاح و بہبود اور خوشی کے اعمال ہیں۔ ہمدردی اور دیکھ بھال ایک ہمدرد دل سے ہوتی ہے۔ اس میں اکثر بدلے میں کسی چیز کی توقع کیے بغیر بے لوث کام شامل ہوتے ہیں۔ آپ مدد، تعاون یا خیر سگالی کے کام صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کرنا صحیح کام ہے، اور آپ کو حقیقی طور پر دوسروں کی فلاح کا خیال ہے۔ دوسروں کے ساتھ عزت اور وقار کے ساتھ برتاؤ کرنا، جب کوئی مشکل وقت سے گزر رہا ہو تو مدد کرنا، حوصلہ افزائی کرنا یا سننے والے کان فراہم کرنا، آپ کی دیکھ بھال اور چیلنجوں کو نیویگیٹ کرنے میں مدد کرنے کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے۔ مہربانی میں اکثر اپنا وقت، وسائل یا دوسروں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوششوں کو آزادانہ طور پر دینا شامل ہوتا ہے۔ یہ ہم آہنگی کے رشتوں کی تعمیر، برادری کے احساس کو فروغ دینے اور مجموعی طور پر افراد اور معاشرے کی فلاح و بہبود کو فروغ دینے کا ایک بنیادی پہلو ہے۔ ایسے بچوں کو قبول کرنا یسوع کو قبول کرنا ہے۔ اس حوالہ کی آیت نمبر 5 یہ پیغام دیتی ہے کہ جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ شفقت، محبت اور مہمان نوازی کا مظاہرہ کرتے ہیں جو بچوں جیسا ایمان رکھتا ہو یا سادہ یعنی مخلصانہ عقیدہ رکھتا ہو، تو ہم در حقیقت خود یسوع کے ساتھ مہربانی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آیت دوسروں کے ساتھ سلوک کرنے کی اہمیت پر زور دیتی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو احترام اور دیکھ بھال کے ساتھ معصوم اور بھروسہ مند دل رکھتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بچے کو خوش آمدید کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو گلے لگانا جو ایک حقیقی اور بے نیاز ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے کہ بچے اعتماد اور یقین کرتے ہیں۔ ایسے افراد کا خیر مقدم کرنے اور ان کی حمایت کرنے سے ہم نہ صرف ان کے لیے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ یسوع مسیح کے لیے اپنی عقیدت اور عزت کا اظہار بھی کرتے ہیں، جیسا کہ اس کے نام پر کیا جاتا ہے۔ یہ اس خیال کو واضح کرتا ہے کہ بچوں جیسا ایمان رکھنے والوں کے لیے مہربانی اور محبت کے اعمال کو یسوع کی خدمت سمجھا جاتا ہے۔
ٹھوکر اور سزا۔ آیت نمبر 6 ان لوگوں کو نقصان پہنچانے یا گمراہ کرنے کے خلاف سخت تنبیہ پر مشتمل ہے جو یسوع پر سچا ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح برگزیدوں کو روحانی نقصان پہنچانے کی سنگینی پر زور دیتے ہیں اور تجویز کرتے ہیں کہ ایسا کرنے والوں کو سنگین نتائج کا سامنا ہے۔ یسوع مسیح پر یقین رکھنے والوں کو نقصان پہنچانے یا گمراہ کرنے کے خلاف سخت وارننگ دیتے ہیں۔ یہاں چھوٹے سے مراد مومنین یا برگزیدہ ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو بچوں جیسا یا مخلص ایمان رکھتے ہیں۔ کسی کے گلے میں چکی کا پتھر لٹکائے جانے اور سمندر میں غرق ہونے کا تصور برگزیدوں کو گمراہ کرنے والوں کے خلاف ایک طاقتور پیغام ہے جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں یا ان کے روحانی سفر میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ یہ آیت دوسروں کے عقائد کی راہ میں رکاوٹ بننے کی بجائے ان کے ایمان کی حمایت، حفاظت اور پرورش کی اخلاقی ذمہ داری پر زور دیتی ہے۔ عزیزو، متی 18 باب کی 1 سے 6 آیت میں پائے جانے والے موضوعات اور دیگر تعلیمات دیگر حوالہ جات میں بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً مرکز 9 باب کی 33 سے 37 آیات میں درج ہے، پھر وہ کفر نحوم میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے؟ وہ چپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے۔ پھر اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں پچھلا اور سب کا خادم بنے، اور ایک بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا۔ پھر اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے۔ اس حوالہ میں یسوع عاجزی اور اپنے نام پر بچے کو قبول کرنے کی اہمیت کے بارے میں سکھاتے ہیں، جیسا کہ متی باب 18 میں سکھایا گیا ہے۔ پھر مرکز 10 باب کی 13 سے 16 آیت اور لوکا 18 باب کی 15 سے 17 آیات میں درج ہے، پھر لوگ بچوں کو اس کے پاس لانے لگے تاکہ وہ ان کو چھوئے، مگر شاگردوں نے ان کو جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر خفا ہوا اور ان سے کہا، بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر ان کو برکت دی۔ یہ حوالہ بچوں کو خوش آمدید کہنے کے خیال کے متوازی ہے
اور ان کے لیے یسوع کی محبت کو نمایاں کرتا ہے۔ عزیزو، مجموعی طور پر متی 18 باب کی 1 سے 6 آیات آسمان کی بادشاہی کے تناظر میں عاجزی، بچوں جیسا ایمان، دوسروں کے ساتھ محبت، مہربانی اور احترام کے ساتھ پیش آنے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں۔ یہ برگزیدوں، خدا پر ایمان رکھنے والوں اور خدمت کرنے والوں کو نقصان پہنچانے کے خلاف سخت تنبیہ بھی کرتی ہیں۔ عزیز بھائیوں، ان حوالہ جات پر عمل کر کے مسیح کے پیروکار آسمان کی بادشاہی میں شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ آئیں ہم سب خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں زندہ رکھتے ہوئے متذکرہ بالا موضوعات پر عمل کر کے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے بھرپور کوشش کریں، تاکہ ہم سب خداوند خدا کی نجات کا تجربہ کر سکیں۔ آمین۔ عزیزوں، میں مختار سجیل بھٹی، خداوند یسوع مسیح میں آپ کا بھائی۔ میں کوئی ریورنڈ، پاسٹر یا بائبل ٹیچر نہیں ہوں۔ میں بھی آپ کی طرح خدا کے کلام کا طالب ہوں۔ ایمبیسیڈر آف کرائسٹ کے نام سے خدا کے کلام کو فیس بک اور یوٹیوب پر شیئر کرتا ہوں۔ اگر میں کہیں غلط ہوں تو میری کریکشن ضرور کیجیے گا، کیونکہ میں کوئی عقل کل نہیں ہوں۔ عزیز بھائیوں، آپ کے قیمتی وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے پیغام کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے سبب سے راست باز بنائے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔